کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے اس شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حاشم عن إسماعيل بن رباح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الحمد لله الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين یا من المسلمین. محترم حضرات، دینی بھائی و بہنوں، یہ شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 191 ہے جو پڑھی ہے میں نے. نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے شمائل اور آپ کا ایک اسوہ یہ تھا کھانے کے وقت، کھانے کے بعد کیا دعائیں پڑھتے تھے، آپ کا کیا اسوہ ہے، آپ کا کیا طریقہ تھا اور آپ کیا پڑھتے تھے. اس سلسلے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے کھانے کے ابتدا میں یعنی کیا پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے اس کا تذکرہ تھا. اب کھانے کے بعد کا تذکرہ. اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں اپنے استاد محمود بن غیلان سے، اور وہ نقل کرتے ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں ابو احمد الزبیری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں امام سفیان الثوری، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہاشم، اور ابو ہاشم روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن رباح بن رباح عن ابیہ رباح بن عبیدہ عن ابی سعید، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے راوی ہیں جو صحابی وہ ہیں ابو سعید الخدری، مشہور صحابی. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه قال
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے تو کہتے، یعنی یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ تین چیزوں کی دعا، تین چیزیں اور مذکور ہیں. یعنی مین چیز الحمدللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی تین نعمتوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کیا جو بڑی اہم ہیں. نمبر 1 الذی اطعمنا، ساری حمد ہم اسی اللہ کی کرتے ہیں جس نے ہمیں کھلایا. انسان آج بڑی غفلت میں ہے اور کتنی لاپرواہی کرتا ہے. ہمارے بعض ساتھی، بعض مشائخ کہتے تھے کہ آدمی سفر کرتا رہتا ہے، سامنے ایک شخص بیٹھا ہے، یہ عام طور پر دیکھیں گے ٹرین اور بس میں بہت ہوتا ہے، اور تمباکو کھانے والا ہے. تمباکو تو دیکھتے ہیں سفر میں آدمی تمباکو ایسے گھستا ہے، پہلے سارے جراثیم ہاتھ کے اس میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گولی بنا کے گپ سے ڈالتا ہے. دوسرے لوگ تکتے رہتے ہیں. اگر اس نے اپنا بچا ہوا ایک چٹکی سامنے والے تھینک یو 10 مرتبہ کہتے شکریہ شکریہ، ہاں تھینک یو. ایک تمباکو جس نے خریدا ہے، حالانکہ تمباکو اس بدبخت نے پیدا بھی نہیں کیا، صرف دے دینے کے بعد کہتے 10 مرتبہ اس کا تھینک یو کرتا، شکریہ ادا کرتا. اور وہی بے ایمان 50 قسم کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن کمبخت اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتا. یہ ہے ناشکری، کھانے کی دعا نہیں. اور کچھ شکر الحمدللہ، یعنی پڑھا تو غلط، وہی پڑھا نہیں دیکھا ہوگا کچھ لوگ، ہاں شکر الحمدللہ، پہلے پیٹ پر ہاتھ مارے گے تو پھر کہنے شکر الحمدللہ. ارے مسلمان کم سے کم اتنا وقت صرف کر کے دعائیں نہیں سیکھ سکتا؟ دنیا کی ساری چیزیں سیکھتا ہے، دعا نہیں پڑھ سکتا، دعائیں نہیں سیکھ سکتا. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ رسول نے سکھلایا الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا. ساری حمد اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے جس نے ہمیں اطعمنا کھانا کھلایا، وسقانا اور پانی پلایا. دنیا میں کوئی کھانا بغیر پانی کے نہیں ہوتا، اس لیے کھانے کے ساتھ پانی کا انتظام ضرور ہوتا ہے. ہر انسان، اللہ رسول نے فرمایا جس نے ہمیں کھلایا. کھانا پینا یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں، یہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ہمیں اس نعمت کو کی یاد کرنے کی تاکید کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تاکید کی. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فلولا تفقهون. اللہ اکبر. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یہ کھیتیاں جس کی فصل تم کھا رہے ہو، کبھی تم نے غور کیا کہ وہ فصل تم نے تیار کیا؟ انتم تزرعونہ، تم وہ فصل تیار کہہ رہے ہو کہ نہ ام نحن الزارعون، یا ہم تیار کرتے ہیں. کبھی تم نے سوچا؟ انسان کے فرائض میں سے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. جس فصل کو تم کھا رہے ہو یا جس فصل کو تم کاٹ کر کے لاتے ہو، بیج الگ بھوسا الگ سب کچھ کرتے ہو، آیا یہ فصل کس نے تیار کی ہے؟ تم نے تیار کی ہے، ہم تیار کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان اتنا ہی کہہ سکتا ہے
صاحب بیج میں نے ڈالا، پانی میں نے خرید کر کے ڈالا، یہی کہہ سکتا ہے نا، اتنا ہی کرے گا. لیکن ٹھیک ہے، تو نے 2 کام کیا، 2 کام سے زیادہ تو کرتا نہیں. بیج ڈالے گا اور کیا کرے گا؟ پانی زیادہ زیادہ وہ کھاد ڈال دیتا ہے. اور کیا کرے گا؟ اگر کیڑے مکوڑے لگ رہے ہیں تو آج کل مشین سے دوا چھڑک دے گا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. جو لوگ دیہات میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک فصل کے تیار کرنے میں صرف پانی اور بیج کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے دھوپ چاہیے، اس کے لیے ہوا چاہیے، دھوپ چاہیے، ہوا چاہیے. سب چھوڑ دو، ذرا بتاؤ کہ دھوپ کس کی دی ہوئی دھوپ تم اس کو پہنچاتے ہو؟ کبھی بھی کوئی فصل اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دھوپ اور ہوا نہ ملے. بہت ہری بھری رہے گی لیکن بیکار، کاٹ کے جانور کو کھلا دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ دھوپ نہیں ملتی. اس کو ہوا چاہیے. کیا؟ ہوا چاہیے اور دھوپ چاہیے. سوال یہ کہ سب چھوڑ دو، پکنے کا جو انتظام کیا ہوا اور دھوپ یہ کس کی ہے؟ اس کے بعد بیج جو پتا گیا. اب اس کے بعد جب پودا کسان ڈال دیتا ہے، تجربہ کرو، آپ لوگ تجربہ نہیں، ان کو شاید ہو. بیج ڈال دینے کے بعد اگر اللہ کا نظام ہے کہ 7 دن میں پودا باہر آ جانا چاہیے، تو 6 دن سے آدمی جا کے دیکھتا ہے، بینائی کم تو چشمہ لگا کے میں نے کھوپڑے کے دیکھا، کیا بات ہے، پودا بھی نہیں نکلا ہے. آخر کسان نے زمین کے اندر کون سی مشین فٹ کی ہے جس کے ذریعے وہ پودا سے بیج سے پودا نکالے؟ کوئی نہیں. بس کسان بیج ڈال دیتا ہے، بس اب اس کے بعد صرف دیکھتا ہے. پانی ڈال دے گا ضرورت پڑی، لیکن سب کچھ ڈال دینے کے بعد دیکھتا ہے کہ آم ہے تو آم پیلا پڑ رہا ہے. اب آم کے پکنے کا نہ تو پانی پیلا کر سکتا ہے نہ ٹائم. یہ سب سارا نظام کس کا ہے؟ ہوا اور دھوپ کا. کسی نے کچھ نہیں کیا. بیج ڈال دینے کے بعد اب پھول سے دانا اور دانے سے پھول سے دانا بنا، اور دانا بھی اللہ اکبر دباؤ تو ختم ہو جائے، پھر دھیرے روزانہ اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر چھلکا ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کو بیج نہیں، سب کچھ ہو گیا، ہوا دھوپ ہو گئی. اب ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اگر اللہ اوپر سے پانی نہ آئے تو جڑ میں کتنا بھی ڈالو گے کنویں آم کے پیڑ میں کبھی نہیں. اللہ نے اس پانی میں تاثیر رکھی. جب پانی پڑتا ہے تب باغ والا کہتا نہیں اب یہ آم کیا ہوگا، بڑھے گا، ورنہ اتنا بڑا ہو کے سوکھنے لگے. اب آم بڑھے گا. کیوں؟ بارش ہو گئی. یعنی کتنے انتظامات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن آدمی وہی بیچ کے پیسے کماتا ہے، زکوٰۃ تک نہیں نکالتا، صدقہ نہیں ادا کرتا، الحمدللہ کہنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی کوئی حمد و ثنا نہیں. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. پھر افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو تم کو معلوم ہے کہ پانی کون اتارتا؟ انتم انزلتموہ، کیا یہ پانی تم اتارتے ہو یا اللہ؟ ام نحن المنزلون، یا اللہ فرماتے میں نازل کرتا ہوں. اور پانی کی بھی عجیب سی کہتے ہیں نہیں بادل نے برسایا. دنیا جانتی ہے سائنس سے پہلے فلسفہ جو تھا، سائنس بہت ترقی کر گئی. سائنس سے پہلے سب سے بڑا علم جو تھا ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات کرنے کو فلسفہ تھا. فلسفہ کا معاملہ ہے. اور اب وہی سائنس تحقیق کی. یہی پانی کا جو سمندر کا کھارا پانی، اس سے جو بھاپ
یہی وہ پانی اڑتا ہے بادل، یہی جب اٹھتا ہے، اب ذرا سوچیں، نمکین چیز سے نمکین ہی بنے گی، کبھی میٹھی چیز نہیں بن سکتی۔ لیمون میں ایک لیمون پانی میں ڈال دو، آدھا یعنی 10 چمچہ اگر ڈال دو گے، جب بہرحال لیمون کو میٹھا تو ہو جائے گا، لیکن اس کا کھٹا پن کبھی نہیں وہ باقی رہ جاتا۔ کھٹے سے جو چیز میں کھٹے ہی ہوگی۔ صرف اللہ کا نظام یہ ہے کہ کھارے پانی سے جب بھاپ اٹھاتا ہے تو بھاپ بھی کھٹی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بارش والے پانی سے زیادہ خیر و برکت کا پانی کائنات میں زمزم ہی کو ہو سکتا، ورنہ اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ سب کو جانے دو، آج ہندو گنگا جل گنگا جل گنگا جل، نہ رام نے پیدا کیا نہ کرشن نے پیدا کیا، کون بھگوان پیدا کیا بتاؤ سوائے اللہ کی؟ کہتے ہم گنگا صاف کریں گے، کانپور صاف کر دیا، اب اس کے بعد چلی جائے خلیج بنگال تک، جہاں سے گنگوتری سے نکلی اور چلے جائے خلیج بنگال تک، آج تک صاف نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ تعالیٰ بادل میں کیسے اس کو فلٹر کر دیتا ہے، نہ کوئی مشین ہے نہ کچھ ہے، بہترین پانی، سب سے زیادہ خیر و برکت والا پانی۔ اور یاد رکھیں آج جو میڈیکل میں پانی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اس میں سب سے اچھا پانی کون ہے؟ وہ ہم نے دیکھا ہے بارش ہونے لگتی ہے تو حکیم اور ڈاکٹر جو ہیں بیوی بچے سب کو لے کر کے کپڑا لیتے ہیں اور صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ بارش یا اولے جو ہیں وہ پڑے، ہم اس کو اکٹھا کریں گے، پھر اس کو مرتبان کانچ کے پانی میں رکھتے ہیں، دوا کے اندر وہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے بس ایک سوال کیا، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ، آسمان سے تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں بتاؤ؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکی میں کون؟ سمجھتے نا؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سادگار خاکے، کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب؟ انسان اگر غور کرے تو کبھی کھانے اور پینے کے بعد کبھی دعا نہیں ترک کرے گا۔ کتنے مراحل طے کرنے کے بعد انسان کو پانی ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رسول کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، ساری تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں کھلایا، جسے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور اس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہم کو فرما برداروں میں بنایا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں شعب الایمان میں، اور کچھ بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، شاید کی واقعے کو سننے کے بعد ہمارے اندر کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا جذبہ پیدا ہو۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے غلام اور خادم کہتے ہیں ہمارے آقا گرمی کے موسم میں جب سمجھتے اس وقت کی بات ہے، نہ اے سی ہوتا تھا نہ پنکھا ہوتا تھا، صرف انسان مٹی کے گھر بناتا، دیوار چوڑی کرتا اور چھت بھی اسی کی رہتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو ہی اے سی بنایا تھا، آج تک دنیا نہیں پیدا کر سکی۔ گرمی کے سردی کے موسم میں جتنا کچے مکان، جو مٹی کا مکان جو ہے، مٹی کا مکان جتنی دیوار موٹی ہوگی، چھت جتنی موٹی ہوگی، گرمی میں اتنا ٹھنڈا ہوگا اور سردی میں اتنا ہی وہ گرم ہوگا۔ جانتے ہیں کہ یو پی کی سردی کوئی معمولی سردی نہیں ہے، نہیں کوئی معمولی سردی نہیں ہے، لیکن ہم نے جو پڑھنے سے پہلے کہ بڑی طویل زندگی گزاری بچپنے کی، اگر ایسے گھر میں کڑاکے کی سردی، اگر آپ اس موٹی دیوار والے، بشرطے کہ مٹی کی دیوار ہو، مٹی کی دیوار ہو، مٹی کے چھت ہو، واللہ آپ اس کے اندر اس کڑاکی کی سردی میں بھی بغیر کمبل کے سو سکتے ہیں، بغیر کمبل کے سوئیں گے۔ پنکھا تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، کہیں باہر گئے تب دیکھے، لیکن گرمی کے موسم میں
وہی کچا مکان ہو، دیوار مٹی کی، چھت مٹی کی، اور اگر اور اے سی بنانا ہے تو اسی دیوار پر یا اسی اندر جو ہے کچی زمین پہ پانی ڈال دے، چھڑک دیں، زبردست اے سی بن گیا ہو، ہاں، بغیر کسی مشین کے۔ سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے خادم کہتے ہیں آقا ہم سے پانی مانگتے، پانی پی دیتا، تو کبھی کبھی اکثر دیکھا پانی جیسے مگایا میں دیا، منہ کے قریب آئے تو رونے لگتے تھے اور پانی رکھ دیتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابی 12 ایسے دیکھا، پیاس لگتی ہے پانی مانگتے ہیں، اور پانی دیتا ہو تو وہ پینے کے بجائے رونے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آقا آپ نے پانی مانگا، پانی پینے کے بجائے آپ رونے لگتے ہیں؟ کہا کہ بیٹے پیاس تو لگی ہے لیکن پانی منگاتا ہوں تو قرآن پاک سورۃ اعراف کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے، یہ ہے غور فکر کرنا، اس سے انسان کے دل میں شکر الہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کرنے پر اس کی وجہ سے اللہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دی۔ کیا یاد آ گئی؟ کہتے ہیں بیٹی دیکھو دن بھر میں 10 مرتبہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تم سے مانگتا ہوں لا کے دے دیتا ہوں، پی لیتا ہوں۔ یہ تو پانی ہے، نبید ہے، شربت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جتنا پینا چاہتے ہو ہر وقت مل جاتا ہے، پی لیتا ہوں۔ لیکن جب کبھی پینے لگتا ہوں تو سورہ اعراف کی آیت یاد آ جاتی ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَيْكُمْ۔ جہنمیوں کو پتا چلے گا بازو میں جنتی ہیں، ریل بیل ہے ان کے ہاں پانی کی کھانے کی، تو بہت تنگ آئیں گے تو کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتی آواز لگائیں گے، کہیں گے جہنمی آواز لگائیں کہیں گے جنتی بھائیو آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، تھوڑا سا پانی اڈیل دے تاکہ بہ کہ ہمارے جہنم ہے تو ہم بھی اس کو پی لیں۔ گلاس میں بھر کر کے تو نہیں دے سکتے، اللہ ان افیضوا علینا، وہ ڈیل دے تاکہ پانی بہ کر کے ہمارے ہاں آ جائے تو ہم بھی ذرا بہتا ہوا پانی پی لیں۔ لیکن جنتی کہیں گے جہنمی ہو یہ ناممکنات میں سے، کیوں؟ کہ ہمارے پاس پانی جو ہے یہ دنیا کا نہیں ہے، جنت کا پانی ہے، اور جنت کا ہے ان اللہ حرمہما، اور جنت کا کھانا اور پینا پانی دونوں اللہ نے جہنمیوں کو اوپر حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے ذرہ برابر ایک قطرے پانی کی امید مجھ سے نہیں رکھنا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے جہنمی ایک ایک قطرے پانی کے لیے بھیک مانگ رہے، تڑپ رہے ہیں، تو ہمیں آیت یاد آ جاتی ہے تو پانی پینے کا دل نہیں چاہتا، رونا لگتا ہوں کہ آج ہم کو پانی اتنا آسانی سے مل رہا ہے، ایک قطرے پانی کے لیے جہنمی روئیں گے لیکن پانی ان کو نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ان اللہ حرمہما، اللہ نے جہنمیوں پر اس کو حرام قرار دیا تھا۔ نبی علیہ السلام دوستو دعا پڑھتے الحمدللہ، ساری تعریفیں ہم اللہ کی کرتے ہیں، الذی اطعمنا، جس نے ہم کو کھلایا۔ واقعی جانے دو ہم لوگ ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اندازہ لگائیں کہ صبح اٹھنے کے بعد سے ابھی تک کتنی چیزیں کتنی مرتبہ کھایا ہوگا، کتنی چیزیں کتنی مرتبہ کھایا، اور شاید جب تک آنکھ بند نہ ہو سوتے نہیں تب تک کھانے پینے کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ سوچو تھوڑا سا، انسان کتنی چیزیں اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حمد نہ کر سکیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جس نے ہم کو کھلایا، وہ سقانا پلایا، پانی سے شراب کیا، وجعلنا مسلمین وجعلنا مسلمین، اور میرے رب نے ہم کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا۔ یہی دعا تقریباً ہمارے بر صغیر میں سب لوگ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تو دعا یاد نہیں رہتی۔ یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، پڑھنا یاد بھی ہے ہم لوگوں کو، لیکن سند کے اعتبار سے یہ دعا ضعیف ہے، چونکہ اس کے اندر دیکھیں اسماعیل بن ابی رباح، اسماعیل بن رباح جو آئے ہوئے ہیں ایک راوی سند میں، حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان الثوری عن ابی ہاشم عن اسماعیل بن رباح۔ اسماعیل بن رباح جو ہیں یہ جو ہیں وہ مجہول ہیں اور صحیح سند سے حدیث ثابت نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا فضائل اعمال ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حکم ہے، کھاؤ، حمد و ثنا ہے تو انشاءاللہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے مشائخ کہتے ہیں کہ جتنی دعائیں سن لیا اور جو آ رہی ہیں جس میں سے کوئی بھی پڑھے ہو جائے گا۔ اگر انسان الحمدللہ پڑھ دے جب بھی حمد اللہ تعالیٰ کی ہو گئی، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ مختلف دعاؤں کو یاد رکھو اور باری باری ساری دعاؤں پڑھو۔ اللہ کے سامنے جو دعائیں بتائی ہیں یاد کرو، اور دھیرے دھیرے سب کا معنی بہت ہی اچھا ہے۔ چلو دوسری حدیث نمبر 192 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن میدان عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه، ابو امامہ الباہلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مؤدع ولا مستغنى عنه ربنا۔ دوستو اس کو بھی یاد کریں، دھیرے دھیرے تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی محنت کریں گے دعا یاد ہو جائے گی۔ آپ یاد کریں، گھر والوں کو یاد کرائیں، بچوں کو یاد کرائیں، ایک مرتبہ یاد کر لیں گے، جتنا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ادا ہوتی رہے گی۔ کتنی پیاری دعا۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دستور تھا جب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا، رفعت المائدہ، مائدہ کہتے ہیں اٹھانا، دسترخوان مائدہ کہتے ہیں، اور یہی مائدہ کا لفظ سورۃ المائدہ کے آخر میں، اس لیے اس کا بھی نام کیا ہے؟ انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اللہ تعالیٰ دسترخوان پر اچھی ڈشیں لگائی تیار، ذرا نازل کر دیتا کہ ہم لوگ کھائیں، تو مائدہ دسترخوان اب سجا دیا جائے۔ اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا دستور تھا اذا رفعت المائدۃ، جب مائدہ دسترخوان کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد اٹھا لیا جاتا آپ کے سامنے سے، یقول، تو آپ دعا پڑھتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا۔ آپ فرماتے الحمدللہ حمدا کثیرا، اللہ اکبر، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ایک ایک جملہ کتنا بامعنی ہے۔ الحمدللہ معنی ہے ساری حمد اور ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق ہے بس۔ حمدن، اللہ تعالیٰ چھوٹی نہیں، حمدن کثیرن، بے انتہا تیری حمد و ثنا، اللہ اکبر۔ کثیر کے معنی ہے نا، ہو گئی۔ کتنا نام لیں گے؟ اللہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ پڑھیں،
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ حمدن کثیرن، اللہ بے انتہا، یہی جوامع الکلم، بے انتہا تیری حمد و ثنا ہے. نیچے سنا ہوگا الحمدللہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و رضا و مداد اللہ. تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. آگے طیباً، اور اللہ تعالی ہماری حمد بھی طیب ہو. اللہ اکبر. اس کا مطلب سمجھیں تاکہ دعا کی اہمیت ظاہر ہو. حمدن کثیرن ہے، آگے طیباً، اللہ بے انتہا تیری حمد و ثنا ہم کرتے ہیں. اور طیباً، حمد و ثنا بھی طیب ہے. طیب کے معنی پاکیزہ. کیا مطلب؟ اللہ تیری حمد و ثنا جو کرتے پاکیزہ ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے. جس وقت تہے دل سے اللہ تیری حمد کرتے ہیں. یہ کس کا مطلب ہے؟ طیباً مبارکاً فی، اللہ ایسی حمد و ثنا جو طیب ہو اور مبارکاً فی. اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجھے کہہ دیتے، وہ الفاظ کو برکت والا بنا دے. برکت ایک ہم نے کیا ہے، اللہ تعالی ہزاروں حمد بنا دے اس برکت. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. یہ دنیاوی چیزوں میں اللہ ہمیں برکت دے دے، جو کلمات ہم نے اس میں اللہ برکت دے دے. الحمدللہ حمدن کثیرن طیباً مبارکاً فی. آگے غیر مؤدعین. اللہ اکبر. اللہ تیری حمد تو ایسا ہے، ایسی ہے کہ زندگی بھر تیرا شکر ادا کرتے، حمد کرتے رہے، کبھی تیرا حمد کرنا بند نہ ہو. مودع ترک کر دینا، چھوڑ دینا. ودع یودع چھوڑ دینا. تو ترجمہ کیا ہے؟ اللہ غیر مودعین، اللہ ایسی حمد و ثنا ہو جس کا سلسلہ باقی ختم ہونے والا نہ ہو. آپ نے یاد کیا پڑھا، سال دو سال پڑھے، شیطان نے ورگلایا. ارے یار دعا میں کیا رکھا ہوا؟ شیطان نے ورگلایا، آپ نے دعا پڑھنا چھوڑ دیا. تو اللہ سے کیا فرماتے؟ یعنی کنٹینیو جاری رہے، ذرہ برابر منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو. الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکاً فی غیر مؤدعین. دال پر زیر نہیں پڑھنا، اس کا مطلب آدھا ہو جائے. غیر مؤدعین، دال پر فتح زبر. ولا مستغنن عنہ، ولا مستغنن عنہ. اور اللہ تعالی تیری اپنی حمد و ثنا سے کبھی مجھے بے نیاز نہیں کر دینا. ہمیشہ اپنے حمد و ثنا کا ہمیں حمد و ثنا کرنے والا بنانا. کبھی کسی بات سے اللہ تعالیٰ ٹھکرا نہیں دینا، یعنی توفیق دیتے رہنا. حمد و ثنا کی ہمیشہ توفیق دیتے رہنا. کیوں؟ جتنا حمد و ثنا کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اب آپ لوگ بتائیں، کیا آج تک کسی کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ سب سے بڑی غلطی ہمارے ہاں جو چند دعائیں، نماز کی دعا، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، نیت باندھنے کو سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک کیا ہے، تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. بس نہ اس سے زیادہ سیکھنا ہے، نہ اس سے. اب وہی سب ہم سیکھے رہ گئے. وہی ایک چیز جو ہاں سکھا دی گئی تھی وہی اول وہی آخر. تو اس کے بعد ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پڑھیں گے. یاد ہے ہمیں ایک
دبئی کے بہت بڑے تاجر تھے، انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو درسوں کے اندر آتے رہے تو میں نے سجدے کی دعائیں بتائی. سجدے کی دعائیں کبھی ایسے ضمنی طور پر آ گئے درس میں کہ نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام سجدے میں ہمیشہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم. لیکن جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان. تو یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے خوب کثرت سے سجدے اور رکوع میں یہ دعا سبحانک اللہم یہی ہے نا یہ پڑھنے لگے. تو بیچارے دیندار تھے، دعا کو یاد کر لیے، یہی دعا ہے نا وہ یاد کر لیے اور بڑے شوق سے پڑھے. ان کی عادت تھی چندہ والے آئے یا کوئی مولوی مل جائے تو کچھ نہ کچھ اس کا انٹرویو ضرور لیتے تھے. وہ سمجھ گئے نا، ایک ضرور پوچھتے تھے. تو آئے چندہ لینے کے لیے، آئے بھی ان کے علاقے کے سب سے بڑے مدرسہ ہے ان کے علاقے کا، اور جو کروڑوں دیتے ہوں گے اس کا چندہ. تو بہرحال وہاں کی شیخ الحدیث آ گئے. آئے اکیلے نہیں، آئے ایک وفد کے ساتھ، اور بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں، حضرت اکیلے کیسے جائے چندہ لینے کے لیے. آئے ان کے آفس میں گئے، چندہ تو دے دیا. کہا وہ پوچھتے مولوی صاحب سجدے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کہا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. کہا اور کچھ نہیں، اور کون سا پڑھ گئی تو؟ اب آپ بتائیے، ہمارے ہاں کی تنگ نظری وہی بچپن میں یاد کرا دے گی. تو وہ بڑے ہوشیار تھے. کہا حدیث کے اندر تو یہ آیا ہوا ہے، یہ دعا نہیں ہے. اب تو پھنس گئے مولوی صاحب، لیکن چندے والے تھے، شاطر بہت تھے وہ. اب انہوں نے پکڑا، ارے اس سے بڑی دعا تو یہ ہے، یہ ثابت نہیں. تو کہتے ہیں فارسی کے مکمل ملا آ باشد کی چپ نشد. ملا اس کو کہتے ہیں جو کبھی اپنی ہار نہ مانے اور کبھی خاموش نہ رہے. تو خط سے کہا نہیں ہمیں معلوم ہے. کہا پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ آپ پڑھیں میں نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ آپ کے داڑھی کے بال کالے ہیں اور ہمارے کالے ہیں، آپ کے سفید ہیں. اللہ کے رسول اس وقت پڑھتے تھے جب تک داڑھی کے بال سفید تھے، کالے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تب آپ نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. حول ولا قوت الا باللہ. دیکھا یعنی اپنا پیترا بدل کے کہ ابھی بھی وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہاں اس کو پڑھیں بڑی اچھی دعا ہے. نہیں، ہم کو معلوم ہے لیکن یہ دعا ہے جس نے آپ کو بتایا وہ غلط بتایا. یہ بال سفید ہو جانے کے بعد یہ پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے دعا کو میں بال سفید ہونے کو تو بڑھاپے یا جوانی کی دعا پڑھیں. تو بہرحال پھر وہ جیسے گئے ہمارے پاس تھے. میں کہا شیخ صاحب ذرا دیکھو، مولوی صاحب بولتے تھے کو مولوی صاحب یا مولانا صاحب دیکھا ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں، اتنی صحیح دعا ہم نے آپ نے بتایا، ہم نے یاد کیا، بھی یاد کی، سارے بچوں نے یاد کیا، سب پڑھتے ہیں، لیکن اب کہتے ہیں بال ابھی کالے ہیں، بال سفید ہونے کا انتظار کریں، اس وقت پڑھنا پڑے گا. تو یہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے. نہیں سنی ہوگی اتنی پیاری دعا الحمدللہ الذی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مؤدع ولا مستغنی عنہ. ہو گئی بات. پھر آخر میں ربنا، میرے رب میری اس دعا کو قبول کر لینا. ربنا ہے نا آخر میں، آخر ربنا دعا تو ہو گئی، لیکن اب ربنا اللہ میری اس دعا کو قبول کر لینا. اور دعائیں جو میں نے مانگی اس میں ہی کئی چیز ہے، ریاکاری نہ ہو، کبھی سلسلہ ختم نہ ہو، کبھی کوتاہی نہ ہو، یہ ساری چیزیں. ربنا اللہ آئندہ بھی ہماری دعا کو قبول کر لے، آئندہ بھی ہم کو ایسے ہی توفیق دیتے رہنا. واللہ یہ ہے میرے بھائیوں کھانے کے بعد کی نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک عظیم ترین دعا. اور صحیح مسلم وغیرہ اور بڑی پیاری دعا یہاں نہیں ہے. الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. یہ بھی صحیح حدیث ثابت ہے. وہ بھی ہے
الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغہ وجعل له مخرجا. کتنی پیاری دعا. ساری تعریفیں ہمارے حمد و ثنا اپنے رب کی کرتے ہیں جس نے کھلایا، وسقا پلایا، وصوغہ اور وہاں پیٹ میں ڈال کر کے ہضم کرنے کا انتظام کیا. جانتے ہیں کہ یہ مشین ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے پیٹ میں بہت قبض ہوتا ہے. ڈاکٹر بڑا پڑھا لکھا دیندار آدمی تھا، ڈاکٹر مسلمان نہیں، درس والے شاگرد ہیں، لیکن دور رہنے لگے اس لیے نہیں آتے، ورنہ بہت پابندی سے کوئی درس چھوڑتے نہیں تھے. اب عمر کا تقاضا گاڑی چلانا، تو ان کے ہاں آیا ایک ڈاکٹر. کیا بتائیں ڈاکٹر صاحب ہمیں قبض ہے اور سب کو فری علاج کرتے ہیں، درس والے جتنے سب کو ایسے ہی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ قبض ہوتا ہے. کہا پانی پیو، پانی کم پیتے ہوں گے. کہا اس کو پانی سے کیا تعلق ہے؟ کہا اللہ کے بندے پانی سے تعلق نہیں ہے، یہ تم کھانا جو کھاتے ہو خشک ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا نظام کہا ہے؟ چاول ہو، گندم کی روٹی ہو، چاول ہو، یہ جو ہے سخت ہے اور اس کو گرینڈر کیا کہتے ہیں؟ گرینڈر نا. اس میں کوئی چیز تم پیاز کوئی چیز ڈالتے ہو تو اس کو گیلا کرنے اور پانی ڈالتے ہو تو اس کے ذریعے وہ مشین پر کہا یہ ہاضمے کے لیے اللہ نے قسم کی مشین وہ باقاعدہ گھومتی رہتی ہے جو تمہارے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے وہ گھومتی رہتی ہے. اور جب پانی رہتا ہے تو نہایت آسانی سے وہ ساری چیزیں پیس کر کے باریک کر کے ہضم کرنے کے لائق بنا دیتے. اللہ جب یہ سمجھ میں آیا تو بتا وسقا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہضم کرنے کا انتظام کر دیا. اسی لیے ذرا دیکھیں آدمی کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے نا بھائی وہ ہضم کرنے والی مشین ذرا سا کمزور ہو گئی تمہاری. یہ آج بھی انسان کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مشین نہیں کہ ہاں میڈ ان جاپان اور کوریا ہو جا. بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے جو سبحان اللہ ساری مشینیں جو ہیں گوشت پوش یا رگوں کا بنا دیا ہے، گھومتی رہتی ہیں. اس لیے کبھی دیکھیں انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کھانا گھوم رہا، آواز آتی کبھی. یہ انسان کا ایک نظام ہے. تو اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں؟ وَصَوَّغَهُ. ساری تعریفیں ہمارے رب کے اللہ کی جس نے ہم کو کھلایا، جو وہ کھلاتا ہے، وسقا پلاتا ہے، وَصَوَّغَهُ اور پھر اس کو ہضم کرنے کا انتظام کرتا ہے. وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا اور ہضم ہو جانے کے بعد جو خون بن سکتا تھا اللہ نے، جو خون یہی ہوتا ہے نا گوشت کو تقسیم کر دیتا ہے. کچھ کی جتنی چیزیں اندر صحت کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کے غذا سے اللہ تعالیٰ سب کو الگ کر دیتا ہے. کہتے ہیں فلاں چیز کا اس میں وٹامن بہت زیادہ ہے، کیا پروٹین کیا بولتے ہیں، کھاؤ وہ اس میں ہوتا ہے. کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے. وہ آپ اس میں پیدا کیا، جب آپ کھاتے ہیں تو وہ ہر وہ کھانے کے اندر جتنی چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. انسان کہتا ہے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے. ہائی ہوگا تو نقصان دے اور کم ہو جائے جب بھی نقصان دے. تو آخر کس سے چیزیں بنتی؟ انہی غذاؤں سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. اللہ الگ الگ کرتے. بلکہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا خلقکم، تم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں آدم کو یہاں وخلقکم، تم کو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کیا. تو اہل علم کا ایک بڑا طبقہ جو مفسر بھی ہیں اور حکیم و ڈاکٹر بھی ہیں کہتے ہیں یہاں تک کہ انہی غذاؤں کے اندر جو اللہ کھانے چیزیں پیدا کی ہیں انہی کے اندر اس مادہ کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے سپریٹ رکھتا ہے جس سے انسان کی اولاد ہوتی ہے. سوچے کہ کتنی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خون بنایا، چربی بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، کیا کیا چیزیں، اور جو بیکار رہا اس کو پیشاب اور سنداس کے ذریعے گٹر میں ڈلوا دیا. اب ذرا سوچو اللہ تعالیٰ کے نظام کتنا. اسی لیے
انسان پیشاب یا سنت کو فضلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضلہ، یعنی فاضل چیزیں، بیکار چیزیں. کام کی ساری چیزوں کو اللہ نے رکھا، اور بیکار رہے تو مضر ہے وہ، اللہ نے اس بیکار چیز کے نکالنے کا بھی انتظام کر دیا. سوچے یہ سب اللہ تعالیٰ کا، بس اس میں یہی اللہ تعالیٰ ہی کے سارا نظام ہے. اور کہیں اس نظام میں گڑبڑی ہو جاتی ہے. ایک صاحب کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی. کتنی؟ ایک ہڈی، صرف ایک ہڈی. بچے کو مستی آئی، چھت سے کودا، ہڈی ٹوٹ گئی. اس تکمیلات 20 سال قبل کا. ہم انڈیا میں تھے، ٹیلی فون آیا، ارے فلاں صاحب کے ٹیلی فون کا تو پتا نہیں 6 لاکھ لگیں گے 30 سال پہلے. کیوں؟ وہ ہڈی جو ٹوٹ گئی ہے وہ ہڈی صرف امریکہ میں ملتی ہے اور 6 لاکھ اس کی قیمت ہے. 20 سال پہلے وہی تو آدھا کروڑ ہو جاتا رہا. ہاں وہاں آئے گی اور پھر یہاں فٹ کرنے والے ڈاکٹر جو اس کا 4,000 اتنا. اللہ، ایک ہڈی. یاد رہا، سوچو اللہ نے کتنا بڑا نظام رکھا ہے. ایک چیز میں خراب ہو جائے تو پتہ نہیں کروڑوں کو، لیکن کروڑوں کو ملنے کے بعد بھی نقلی ہی رہی. سب چھوڑو، آج گھٹنے میں انسان کے درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ بکرا ذبح کرو، اس کو توڑو تو اس میں لکوڈ رہتی ہے. اللہ کہتے ہیں لکوڈ سوکھ گئی ہے. حکیم کیا کہتے تھے؟ عربی کیا کہتے ہیں؟ عربی ہوتی نا، ہاں عربی کھاؤ، اس میں تو چکن ہاتھ ہوتے، کہتے سب سے زیادہ حکیم کا دم مفید ہے. اللہ اکبر. واللہ میں کہتا ہوں ذرا سوچو، وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ کے رسول نے ایک جملہ جو بیان کیا، وسوغہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہضم کرنے کا، کھاتے ہیں اور ایک گھٹنے کی میں دونوں طرف سے کیسے اللہ نے بند کر رکھا ہے. لیکن اس کی غذا جو لکوڈ بنانی ہے، کیا کہیں گے اس کو، گریس کہو آج کل. ہاں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ جو پیٹ میں گیا اس کو گھٹنے تک کے جوڑ میں کیسے اللہ پہنچا دیتا ہے. گھٹنے جتنے جوڑ ہیں ہر ایک کے اندر اسی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور اگر خراب ہو جائے تو دنیا نے کہا نہیں، اسٹیل کا لگائیں گے. یاد ہے نا، گھٹنا اسٹیل کا لگائیں گے. اسٹیل کے لگانے والے کہتے ہیں پہلے تکلیف کم تھی، اب زیادہ ہے. ہاں کچھ مدت ہے، چند سال کی شاید ہو. اللہ اکبر. یہ اصلی چیزیں، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ختم ہو جانے کے بعد اس کا کوئی بدل نہیں. اللہ کے رسول نے ایک جملے میں ذرا سوچو، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغہ. اللہ رب العالمین نے اس کے ہضم کرنے کا، ہضم کا مطلب کام کی چیزیں جتنی تھی پورے بدن میں جہاں جہاں کی ضرورت بکھیر دیا، اور باقی رہی وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، تو فضول چیزوں کے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے بنا دیا. کیا خیال ہے؟ کتنی پیاری دعا ہے. لیکن شاید کہ نہ کبھی لکھا ہوا سنا پڑھا ہوگا، اور نہ کبھی پڑھتے ہوئے نہ کوئی پڑھاتا ہوا ملا ہوگا. حدیث کی کتابوں کا پڑھنے کا نہیں فائدہ ہوا. ہر قسم کی دعائیں جو تنگ نظری تھی چھوٹی چھوٹی وہ وسیع ہو جاتی، بہت ساری دعائیں ہیں. تو بہرحال جو بھی انسان کو موقع ملے اس طرح سے دعائیں دھیرے دھیرے یاد کرے، اور جب کھا کے فارغ ہو تو کبھی یہ پڑھ لے، کبھی وہ پڑھ لے، کبھی ان کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں. چلو اگلی حدیث نمبر 193. قال حدثنا ابو بکر محمد بن ابانا قال حدثنا وکیع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام کلثوم. تقریباً اس سے حدیث گزر چکی ہے. عن ام کلثوم، اسے پتہ چلا ہے کہ مجہول ہے، لیکن اس مفہوم کی حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو سمى لكفاكم. حدیث یاد پڑھیں کچھ، بڑی مختصر ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 6 آدمیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. آپ تھے اور 6 صحابی تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور ماشاءاللہ کھانا زبردست چلا رہا ہے،
پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنے میں ایک شخص آیا اور 2 لقمہ لیا, پورا کھانا ہی ختم. ایسا بڑا بڑا لقمہ لیا, کچھ ختم, پوری پلیٹ صاف. پیچھے حدیث کیا گزری ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ابتدا میں آج تک کسی کھانے میں اتنی برکت نہیں دیکھی اور آخر میں اتنی زیادہ بے برکتی نہیں دیکھی ہم نے. اس سے پیچھے حدیث گزر چکی ہے. تو حدیث گزری ہے, ہاں پہلے اسی باب میں گزری ہے, اسی باب کی. ہاں یا رسول اللہ, ہم نے بہت کھانا کھایا, لیکن کھانا جب شروع کیا تو ابتدا میں آج کے کھانے میں جتنی برکت تھی اس سے زیادہ برکت ہم نے کبھی دیکھی. کھا رہے لیکن ختم ہی نہیں ہوتا, لیکن آخر میں اتنا زیادہ گھٹنے والا, ختم ہونے والا تیزی کے ساتھ زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں, یعنی بے برکتی. وہی یہاں مختصر ہے. کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 6 صحابہ کے ساتھ کھا رہے تھے, کھانا ختم نہیں. ایک بدو آیا فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ, 2 ہی لقمے میں ختم کر دیا. وہ سب لوگ منہ تکتے رہ گئے. اب بڑی تو وہاں صحابی کیا کہتے ہیں, ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, اچانک برکت ختم ہو گئی. اتنی دیر سے کھا رہے تھے, کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا, لیکن ابھی اچانک کیسے ایک بار کی پورا کھانا ختم ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پچھلے حدیث میں, تم لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا رہے تھے, اللہ نے برکت دی تھی. ایک آدمی آیا بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا, اس کے ساتھ شیطان صاحب کا ہوا, سارا کھانا ختم. اور بظاہر تھا اس کے ساتھ شیطان تھا, کھانا ختم ہو گیا. کیوں؟ جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان آ جاتا ہے. کیا خیال ہے آج دیکھو, بیٹھو تو چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے ناشتے میں 22 پلیٹ پایا کھایا میں نے. کتنا روٹی کتنی. اب دکاندار کہتا ہے, ہوٹل والا کہے بھائی اتنی کبھی مجھے تیار نہیں ہے. کہا 2 آدمی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بسم اللہ نہ پڑھے. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا, فجاء راوی, اللہ رسول نے فرمایا دیکھو اصل میں یہ بدو نہیں, اس کے آیا بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا, کھانا کھا کے چلا گیا شیطان. فرمایا لو سما, اگر یہ انسان بسم اللہ پڑھ کے کھایا نہ کھایا ہوتا ہے بدو تو لکفاکم, تم کو کھانا کافی ہو جاتا. لیکن اس بدو نے آ کر کے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا, ساری برکت ختم ہو گئی. واللہ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے, اور کتنے, میں سمجھتا ہوں آج بھی 80% لوگ بغیر بسم اللہ ہی کھاتے ہیں, خاص طور سے دونوں ہاتھ سے کھانے والے ہیں. ہاں, ایک میں کیا کہتے ہیں فوق, اور دوسرے میں اسپون, بس اسی 2 چیزوں میں. اور پھر ایک میں سینڈوچ پکڑیں گے برگر, تو دوسرے میں ویپسی یا سلاد. یہی طریقہ ہے. اچھا, لوگ شرائع حدیث کہتے ہیں کہ برکت صرف کھانے ہی کی نہیں, کھانا کہتے ہیں برکت کی ایک شکل ہے کہ اندر جانے کے بعد مفید بنے, مضر نہ بنے. کھانا ہی مضر بھی بنتا ہے. کہتے ہیں یہ اصل میں ضرورت ہے, تو انسان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے. اگلی حدیث آخری, قال حدثنا حناد ومحمود بن غیلان قال حدثنا ابو اسامہ عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة او يشرب الشربة فيحمده عليها او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ بندے سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے, اتنا کہہ دے جو چاہے جتنا چاہے کھائے پیے. اللہ تعالیٰ بندوں سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے. کیا کتنا چاہتا ہے
کہ جب بھی کوئی کھانا کھائیں یا کوئی چیز پئیں تو بس اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کر دیں، الحمدللہ کم سے کم کہیں۔ اب کیا چاہیے؟ اتنا بھی اللہ کے رسول فرمائے اللہ اس پر بھی راضی ہے۔ چلو لمبی دعا نہیں پڑھا، کم سے کم الحمدللہ پڑھا، جب بھی چلو کم سے کم ہمیں یاد تو کر لیا کہ ہاں سب اللہ۔ تو اتنی زیادہ آسانی، اتنی زیادہ سہولتیں شریعت نے رکھی ہیں، اور بسم اللہ کی اور دعا پڑھنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں۔ ہم مسلمان ہم کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کو پڑھتے رہیں اور یاد کرائیں۔ اور آج تو سب سے آسان ہے، دعائیں نوٹ کر کے دوستوں کو بھیجتے جائیں، بھائی بڑی کام کی دعا ہے، پڑھتے رہے، میں نے کہا بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا باب انشاءاللہ 29 نمبر کا، یہ نبی علیہ السلام کا پیالہ برتن کیسے ہوتا تھا کھانے کا، اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔